فوز امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له في امره ولا شبیہ له في عظمته ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على النساء العالمين صلوات على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، اس پاک بیوی کا ذکر ہے کہ جس کے بارے میں 11ویں امام یہ فرماتے ہیں کہ نحن حجج اللہ علی الخلق، ہم تمام خلقت پر اللہ کی حجت ہے. جتنی خلقت اللہ کی ہے آسمان و زمین کے اندر، ان پر حجت، ان پر دلیل یہ اہل بیت ہے. فرمایا نحن حجج اللہ علی الخلق، ہم اللہ کی حجتیں ہیں خلقت پر. وفاطمۃ حجت علینا، مگر فاطمہ وہ ہیں جو ہم پر اللہ کی حجت ہیں. یہ بی وہ ہیں جو ان معصومین پر اللہ کی حجت ہے. اسی لیے کل روایت پیش کرنا تھی، لیکن چونکہ موضوع سے پھر میں ہٹ جاتا تو اس لیے آج کچھ بات آ رہی ہے تو میں آپ کی خدمت پیش کروں کہ سئل عن الصادق، کہ امام صادق سے سوال کیا عن معنی حی علی خیر العمل، کہ جو نماز میں آپ اذان میں آپ کہتے ہیں حی علی خیر العمل، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، خیر عمل کی طرف جلدی کیجیے. آذان میں کہتے ہیں. اچھا، ہم کہتے ہیں دیگر نے نکال دیا. یہ کب ایڈ ہوا تھا، یہ کب شامل ہوا تھا آذان میں؟ غدیر کے بعد. غدیر کے بعد یہ رسول اللہ نے اس کو اضافہ کیا تھا، اس کو بعد میں نکال دیا گیا. تو امام صادق سے سوال کیا گیا کہ یہ حی علی خیر العمل سے کیا مراد ہے؟ نیکی خیر عمل کیا ہے؟ فرمایا اس خیر عمل جس کی طرف دعوت دی جاتی ہے نا، الولایہ والبر فاطمہ وولدہا، اس سے دو مراد ہے. کا ایک تو ولایت علی مراد ہے، دوسرا فاطمہ سے نیکی اور ان کے بچوں سے نیکی. یعنی آؤ فاطمہ اور ان کے بچوں سے نیکی کرو، آؤ علی کی ولایت کی طرف آ جاؤ. یعنی آپ کا ان مجلسوں میں آنا حی علی خیر العمل پر لبیک کہنا ہے. جو بھی اس مجلس میں آ رہا ہے. اور گرامی، میں نے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا اور اس سال پھر عرض کروں تاکہ بات تازہ ہو جائے. دیکھیے، شاید دیگر افراد ذکر حسین میں پھر شامل ہو جاتے ہیں، مگر یہ ذکر وہ ہے، یہ ذکر امتیازی ذکر ہے. یہ ذکر میں اگر کوئی آ رہا ہے تو پکا مولا کا محب ہے، مولا سے بغض رکھنے والوں سے بغض رکھتا ہے. پکا مولا کا چاہنے والا ہے، پکا سیدہ کا چاہنے والا ہے.
اللہ نے سیدہ کو وہ خاص حیثیت دی ہے کہ وہ دائیں بائیں کوئی شخص رہ نہیں سکتا اگر سیدہ کے حق کو سمجھ جائے. آئیں اب میں ذرا اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں. تو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا موضوع کیا ہے؟ خصوصیات حضرت فاطمہ، وہ خصوصیات جو کسی اور عورت میں کبھی نہ پائی گئی. کل میں نے 2 خصوصیتیں پیش کی تھی. ایک یہ کہ جناب سیدہ محدثہ تھی. دوسری خصوصیت میں نے پیش کی تھی کہ عالمی کی عورتوں کی سردار تھی. آج کچھ اور خصوصیت پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بار روایت پیش کرنی ہے کہ مقام و مرتبہ سیدہ کیا ہے. یہ محمد ابن قاسم ایک راوی ہے اور یہ امام محمد تقی علیہ السلام نہ ہمارے نور امام صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اچھی سی صلوات پڑھیں بی بی فاطمہ کی خوش. اچھا، محمد ابن قاسم نام کا راوی نوے امام کے پاس آیا، حج کر کے آیا اور کہتا ہے کہ مولا میں نے آپ کی نیابت میں طواف کیا. اللہ آپ سب کو حج بھی نصیب فرمائے، عمرہ بھی نصیب فرمائے، مجھے بھی نصیب فرمائے. تو آپ جب حج کے ارکان سے فارغ ہو جاتے ہیں اور عمرے کے ارکان سے فارغ ہو جاتے ہیں تو بہت دن ہوتے ہیں مکہ میں انسان اور اس کا اسٹے زیادہ ہوتا ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ طواف کرتے ہیں. طواف کرنا ایک مستقل عبادت ہے. طواف کا مطلب ہے 7 چکر. اب آپ اپنے والدین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، یعنی جو پیچھے رہ گئے یہاں پہ چھوڑ آئے، اپنے دوستوں کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، چاہیں تو شہدائے کربلا کی طرف سے کر سکتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ مولا میں نے جب حج پر گیا تھا تو آپ کی نیابت میں ایک طواف کیا. تو دیگر افراد، اچھا کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ الکافی، اصول کافی ہماری بنیادی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، جلد نمبر 4 سے پڑھ رہا ہوں. کہا کہ میں نے جب طواف کیا اور دوستوں سے ذکر کیا نا کہ میں نے مولا تقی کی جانب سے ایک طواف کیا اور ایک طواف کیا میں نے مولا رضا کی جانب سے، یعنی گویا کہ ایک زندہ امام کی جانب سے کیا اور ایک شہید امام کی جانب سے کیا، ایک گزشتہ امام کی جانب سے طواف کیا، 2 طواف کیا اس نے. کہا تو لوگ مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی ان کو طواف کی کیا ضرورت ہے، وہ تو خود اوصیاء خدا ہے، پروردگار کے چنے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے کیوں طواف کرتے ہو؟ تو مولا میں آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ میں نے ٹھیک کام کیا یا غلط کیا؟ امام نے فرمایا تف ما امکنک، جتنا امکان ہو اتنا طواف کیا کر ہماری نیابت میں، یہ اچھا ہے، پسندیدہ ہے. اور عمرے پہ جب جو جاتے ہیں حاجی صاحبان تو ہم عرض کرتے ہیں کہ اہل بیت کی جانب سے بھی طواف کیا کریں جتنا امکان ہے، اس لیے کہ امام نے کہا تف ما امکنک، جتنا امکان ہے ہماری جانب سے طواف کریں. 3 سال گزرنے کے بعد پھر آیا امام کی خدمت میں، حج کر کے آیا تھا. پھر کہنے لگا مولا میں ابھی چند عرصے پہلے ہی حج کر کے آیا ہوں اور میں نے یہ کیا تھا کہ چونکہ آپ سے 3 سال پہلے مسئلہ پوچھ کر گیا تھا کہ آیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تو آپ نے بیان کیا تھا کہ ٹھیک ہے، لہذا میں نے کیا یہ کہ اب جب کہ میں حج پہ گیا تو میں نے اس طرح سے طواف کیے باقی دنوں میں، جب حج مکمل ہو گیا باقی دنوں میں اس طرح سے طواف کیے کہ ایک دن رسول اللہ کے لیے طواف کیا اور جیسے ہی اس نے کہا نا کہ ایک دن آپ کے جد رسول اللہ کے لیے طواف کیا تو امام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ، درود پڑھتے محمد وآلہ. یہ ائمہ کے پاس رسول اللہ کا احترام ہے اور رسول اللہ کی حدیث بھی ہے، کنجوس ترین شخص ہے وہ جو ہم پر درود بھیجنے میں بخل سے کام دے. تو کنجوس آدمی ہے، اتنی کنجوسی کر رہا ہے کہ ہم پر درود بھی نہیں بھیج رہا. تو جیسے ہی اسے کہا نا کہ میں نے آپ کے جھر پر کے لیے طواف کیا تو امام نے 3 بار درود بھیجا. پھر کہا اور اس کے بعد میں نے امیر المومنین کے لیے طواف کیا. اچھا خود اس نے امیر المومنین کہا، مولا متقیان کے لیے لفظ استعمال کیا امیر المومنین، علی نہیں کہا، علی بن ابی طالب نہیں کہا، امیر المومنین کہا امیر المومنین کے لیے طواف کیا. پھر کہا کہ اور پھر امام حسن کے لیے اور پھر امام حسین کے لیے اور پھر علی بن الحسین کے لیے اور پھر امام محمد باقر کے لیے اور امام جعفر صادق کے لیے
اور پھر امام موسیٰ کاظم کے لیے، اور پھر آپ کے والد گرامی کے لیے، اور پھر اے سید و سردار آپ کے لیے میں نے طواف کیا۔ اور یہ روزانہ میں طواف کرتا تھا، اس طرح سے روزانہ طواف کرتا تھا۔ امام نے کہا کہ بہت اچھا، اب اس میں کیا مسنگ ہے؟ سیدہ کا نام نہیں ہے اس میں۔ کہنے لگا لیکن مولا کبھی کبھی ایسا تھا کہ ربما تفتو، کبھی میں سوچتا تھا اور آپ کی والدہ کے نام پر بھی ایک طواف کر دیتا تھا، اور ربما لم اطف، اور کبھی میں آپ کی والدہ کا طواف نہیں کرتا تھا۔ یعنی یہ جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی نا، اس ترتیب سے مولا میں تو روز طواف کرتا تھا، لیکن اس ترتیب میں کبھی سیدہ کو شامل کر لیتا تھا اور کبھی بیوی سیدہ کو شامل، یعنی آپ کی والدہ کو شامل نہیں کرتا تھا اور ان کا طواف نہیں کرتا تھا۔ تو مولا پسندیدہ کون سا ہے اس میں سے؟ سمجھ میں آگے سوال؟ امام نے فرمایا استکثر لہذا الامر فإنہ عمل، امام نے فرمایا کہ یہ جو تو نے سارے اعمال کیے نا، اس میں سے جو بیوی سیدہ کے لیے طواف کیا نا اس کو زیادہ کیا کر، اس لیے کہ یہ جو عمل کیا نا تو نے، باقی تمام اعمال میں سب سے پسندیدہ عمل یہی ہے پروردگار کی نزدیک، پسندیدہ ترین عمل ہے۔ فَإِنَّهُ مَقْبُولٌ عِندَ اللَّهِ، مقبول ترین عمل یہ ہے کہ تو اللہ کے پاس قبول ہو جاتا ہے کہ سیدہ کے لیے طواف کیا کرے، سارے ائمہ کے لیے طواف کرے، مگر اللہ کو پسند ہے کہ سیدہ کے لیے طواف کرے۔ سمجھ میں آیا مقام و منزلت فاطمہ کیا ہے اہل بیت کے نزدیک؟ اہل بیت کے نزدیک، ایک تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ رسول گرامی کے نزدیک مقام و منزلت کیا ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں دو باتیں پیش کی، سیدہ کا مقام اہل بیت کے نزدیک کیا ہے، خصوصیات سیدہ کیا ہے۔ سیدۃ نساء العالمین تو ہے، مگر ایک خصوصیت ایسی ہے جو کائنات میں کسی اور عورت کے پاس نہیں ہے۔ پچھلے سال عرض کیا تھا، لیکن اس کے اوپر ایک مزید اضافے کے ساتھ اس کو عرض کروں گا۔ سیدہ ہے بطول۔ کیا ہوتا ہے بطول؟ بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بطول اس خاتون کو کہتے ہیں کہ جو نجاست سے پاک ہوتی ہے، ہر طرح کی نجاست سے پاک ہوتی ہے۔ انسان وجود میں نہیں آ سکتا جب تک کہ عورت کو اس طرح کی نجاست نہ ہو، مگر سیدہ کہ یہاں ولادت بھی ہوئی اور سیدہ پاک بھی ہیں۔ لیکن یہی کمال مریم کا بھی تھا کہ مریم بھی بطول تھی، مریم بھی ماہانہ عوارض سے پاک تھی۔ تو جناب مریم کہہ سکتی تھی قیامت میں کہ اے فاطمہ آپ بھی بطول میں بھی بطول، تو اس مرحلے پر ہم دونوں برابر ہو گئے کہ آپ کے یہاں بھی حسین کی ولادت ہوئی اور آپ بھی بطول، آپ کے یہاں بھی ماہانہ عوارض نہیں ہے مگر بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اور میرے یہاں بھی نجاستیں نہیں ہے مگر عیسیٰ کی ولادت ہوئی ہے۔ تو اللہ نے یہ امتیاز ختم کر دیا کہ مریم قیامت میں تفاخر نہیں کر سکتی، فخر نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ مریم بنا شوہر کے بطول ہے، فاطمہ شوہر کے ساتھ بطول ہے۔ اب یہ بزرگ سمجھیں گے اس مسئلے کو، شوہر کے ساتھ ہونا بطول۔ اس لیے جناب عائشہ کہتی ہے، اب جو چھوٹے بچے بیٹھے ان کو سمجھاتا ہوں، کمال یہ ہے کہ جناب عائشہ کہتی ہے کہ لقد وضعت الحسن والحسین بعد العصر، ہم نے سیدہ کو دیکھا کہ حسن و حسین کی پیدائش عصر کے وقت ہوئی، وصلت المغرب، اور سیدہ نے مغرب کی نماز پڑھی۔ اور پھر سیدہ کی یہاں ولادت مریم کی طرح نہیں ہوئی ہے۔ جب کسی نے سوال کیا کہ بی بی آپ کے یہاں پر حسین کریمین کی ولادت کیسے ہوئی ہے،
عام عورتوں کے یہاں ولادت کچھ اور طریقے سے ہوتی ہے، سب کو معلوم ہے، مگر سیدہ کے یہاں ولادت کیسے ہوئی تھی؟ کا من فخذ الایمن و من فخذ الایسر، کا دائیں ران سے حسن کی ولادت ہوئی ہے، بائیں ران سے حسین کی ولادت ہوئی ہے۔ طہارتوں کے مرحلے پر ولادتوں کے مقام ادب ہوا کرتے ہیں۔ بہت جدا ولادتیں ہیں حسین کریمین کی، مریم ہے، نہ سارہ ہے، نہ ہاجرہ ہے، فاطمہ قد آئینوں کے پست ہے، بالا ہے فاطمہ، اور رضوان لے کے آ گیا حسین کے لباس، رضوان لے کے آ گیا حسین کے لباس، اب تو کہو خدا کا ارادہ ہے فاطمہ۔ اب تو کہو خدا کا، لہذا سیدہ بطول ہے، مریم بھی بطول ہے، مگر کمال سیدہ، خصوصیت سیدہ یہ ہے کہ شوہر کے ساتھ بطول ہے۔ دوسری سیدہ کی خصوصیت بڑی عجیب سی ہے، یعنی ایسی خصوصیت کسی کی نہیں ہے، کائنات میں کسی اور عورت کی ہو بھی نہیں سکتی، اور اس پر میں کچھ اور زاویے سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ مہر سیدہ، ایسا مہر کسی کا نہیں ہے۔ اچھا ظاہری طور پہ مہر مختلف ہے اور پروردگار نے مہر کچھ اور رکھا، چونکہ سیدہ کے نکاح دو ہوئے، یعنی نکاح بھی دو ہوئے تو مہر بھی دو ہے۔ سیدہ کی یہ خصوصیت ہے کہ نکاح دو ہوئے اور سیدہ کے مہر بھی دو رکھے گئے۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ دو نکاح ہوئے ہو، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب نے نکاح غلط پڑھا دیا تو دوسرا نکاح پڑھنا پڑتا ہے، یا یہ سنا ہوتا ہے کہ بھائی وہ ایک شیعہ سنی میں شادی ہوئی ہے تو سنی مولوی بھی ایک نکاح پڑھتا ہے تو شیعہ مولوی بھی ایک نکاح پڑھتا ہے، یہ تو ہوتا ہے۔ دو نکاح کیا کس طرح سے کہہ رہا ہوں، ایک نکاح عرش پہ ہوا، ایک نکاح فرش پہ ہوا۔ اللہ نے نکاح پڑھا تو مہر اللہ نے رکھا، اور جو زمین پہ نکاح رسول اللہ نے کیا تو مہر رسول اللہ نے رکھا۔ رسول اللہ نے کیا کہ میری بیٹی کا مہر یہ ہوگا، تب آ جائیے جو زمین کا مہر ہے پہلے تو وہ سن لیجیے۔ آج کل ہمارے یہاں پہ اتنا مشکل بنا دیا گیا اس نکاح کو، اتنا مشکل بنا دیا گیا، ہمارے بچے جب بیٹھے ہوئے، میں بزرگوں سے گزارش کروں گا اس قدر مشکل نہ بنائیے۔ خواتین سے بھی عرض کروں گا کہ خواتین اتنی لمبی چوڑی لسٹ نہ بیچ۔ بہترین رسول گرامی سے پوچھا گیا اچھی عورت کون سی ہے، فرمایا اچھی عورت وہ ہے جس کا مہر کم ہو، اخلاق میں بہتر ہو۔ اخلاق میں بہتر ہے، مہر کم ہے، کم بہترین عورت ہے۔ خواتین سے عرض کروں گا اپنے اخلاق کو بہتر بنائیے، کم سے کم مہر رکھیے۔ بزرگوں سے کیا گزارش کروں گا، بہت زیادہ ڈیمانڈ نہ کیجیے، نہیں ہمیں مستقبل سیکیور کرنا ہے، ہمیں یہ سیکیور کرنا ہے، وہ بچہ کہاں سے لائے گا؟ ہمارے جس جگہ سے میں آ رہا ہوں اس علاقے میں بھی اتنا بڑا چوڑا مہر رکھا جاتا ہے، اتنی مشکلات پیش کرتی ہیں لڑکے کے لیے، وہ عورت آج وہ تقاضا کر رہی ہے بچے سے جو اس کا 60 سال میں باپ نہ پیش کر سکا۔ وہ 25 سال کا لڑکا کہاں سے لا سکے گا؟ گاڑی بھی چاہیے تو گھر بھی چاہیے، تو گھر کے اندر تمام سامان اور الیکٹرانک آئٹم تمہارے گھر میں ہے یا نہیں ہے؟ تمہارے سگے باپ نے تو نہ دیا، مگر ہم سے تقاضا کر رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، شادیوں کو، نکاح کو آسان بنائیں۔ مولا کائنات آنے کے بعد اس سے زیادہ میں گفتگو نہیں کروں گا، بہت لمبے چوڑے مہر، زمینیں لکھ دی ہیں، جائیدادیں لکھ دی ہیں، سونا لکھ دیا ہے، نقدی لکھ دی ہے، کہاں یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اس میں پھر بچہ فرسٹریشن میں آ جاتا ہے کہ میں نے تو اتنا سارا کمانا ہے، تو کیا 40-50 سال میں میرا نکاح ہوگا؟ خاتون پریشان رہتی ہے کہ میرے باپ نے تو جب تک یہ مہر ادا نہیں ہوگا تب تک تو میرے باپ نے مجھے نکاح نہیں کرنا۔ حرام کی طرف جاتی، حرام کی طرف جاتے ہیں، والدین گناہگار ہوتے ہیں۔ لہذا مہر کو کم کیجئے، نکاح کو آسان بنائیے، کم لوگوں کو بلائیے، نکاح کو سہولت کے ساتھ نکاح کیجئے، اور چند لوگوں کو بلائیے، اس میں سیدہ کا مہر سنیے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات آئے، ارادہ یہ ہے کہ سیدہ سے نکاح کرنا ہے، اور اللہ نے
حبیب خدا کو بیان کر دیا کہ اے محمد اب جو دروازے پر آئے نا اس کے دل میں خواہش یہ ہے کہ فاطمہ سے نکاح کرے، اور ہمارا بھی یہ ارادہ ہے کہ اس سے نکاح ہو جائے، اس کے رشتے کو ترک نہ کرنا، رد نہ کرنا اس کے رشتے کو۔ اور مولا کائنات کو سہارا دینے کے لیے حضرت ابوذر غفاری بھی ساتھ تھے۔ بہرحال علی ابن ابی طالب جوان مرد ہے، لیکن رسول خدا کی بیٹی کا ہاتھ مانگنا ہے تو کوئی دوست تو ساتھ چلے گا نا، تو ابوذر غفاری بھی ساتھ تھے۔ ابوذر دروازے تک چھوڑنے آئے، اور پھر ظاہر ہے کہ رسول اللہ کے گھر میں تو داخل خود مولا کائنات ہو کے مشورہ بھی ابوذر نے دیا تھا کہ آپ قدم تو بڑھائیے اور نکاح کے لیے بات تو کیجئے، کیا پتہ رسول خدا ہاں بول دے۔ تو روایت اسی طرح سے اسے پیش کر رہا ہوں۔ کہاں سے پیش کر رہا ہوں؟ آیت اللہ سید قاسم قزوینی تبادلوائی نے اپنی کتاب من المہد الی اللحد میں لکھا ہے، گہوارے سے قبر تک، بی فاطمہ کی جو جلد ہے اس میں پیش کر رہا ہوں۔ نقل بات کیا تو رسول خدا نے جناب ام ایمن سے کہا، اے ام ایمن جو دروازے پر ہے اس کو اندر بلا دو۔ ام ایمن نے کہا کہ یا رسول اللہ پوچھنے تو دیجئے۔ کہا اللہ نے مجھے پہلے ہی خبر کر دی دروازے پر کون ہے، وہ اللہ کا بھی محبوب ہے، رسول خدا کا بھی محبوب ہے، حتیٰ یہ کہ ارادہ بھی پتا ہے کہ آنے والے کا ارادہ کیا ہے۔ بس ام ایمن نے دروازہ کھولا، مولا کائنات آ کر بیٹھ گئے، آگے بیٹھے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اور شرمساری کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہا یا علی کوئی بات ہے تو کرو۔ کہا یا رسول اللہ کیا بات کی جائے، بس ویسے ہی ملاقات کے لیے آیا تھا۔ کہا نہیں یا علی مجھے معلوم ہے کہ تمہارے دل میں کیا بات ہے، مگر خواہش یہ ہے کہ تم اپنے منہ سے کہو تو زیادہ مناسب ہے۔ کہا یا رسول اللہ اب یہ کہ میں شادی کے لائق ہو چکا ہوں، اگرچہ کہ آپ پر رسالت تمام ہے اور گھرانہ بہت بڑا ہے، رسول سب سے بڑا رسول، اور آپ کی بیٹی کائنات میں اس سے بہتر کوئی عورت نہیں ہے۔ اب یہ تمہید بنا لے مولا کائنات، کہا کہ اس سے بہتر کوئی بیٹی نہیں ہے، مگر اے حبیب خدا اگر آپ اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دیجیے۔ رسول خدا نے کہا کہ اے علی خواہش تو میری بھی یہی ہے، مگر دستور اور اسلام نے یہ کہا ہے کہ خاتون سے بیٹی سے پوچھا جائے، چنانچہ میں اپنی بیٹی سے پوچھتا ہوں۔ دیکھیں کتنا آسان کیا۔ ایک شخص آیا، یہ اب عام الفاظ میں کہوں گے، ایک شخص آیا گھر پہ، کہا بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کب اپنی بیٹی سے پوچھتا ہوں۔ جا کے حضور نے پوچھا کہ آپ کے لیے ایک رشتہ آیا ہے، مجھے بڑا مناسب لگتا ہے، دیکھا ہوا ہے، بہادر ہے، مرد میدان ہے، خوش رکھے گا، کمی کوتاہی نہیں کرے گا، آپ کا کیا خیال ہے؟ سیدہ نے کہا کہ بابا جان جس میں آپ کی خوشی اس میں میری خوشی، کہ میری طرف سے یقیناً ہاں ہے، اگر آپ کی ہاں ہے تو۔ کہا ٹھیک ہے بیٹا۔ اب رسول خدا نے کہا کہ میری بیٹی نے ہاں بولا، مگر اے علی مہر میں کیا دیجیے گا؟ مہر، میں نے کہا جداگانہ مہر ہے سیدہ کا، مہر میں کیا دیجیے گا؟ کہا یا رسول اللہ فی الحال تو اتنی نقدی نہیں ہے میرے پاس، مگر یہ کہ 3 چیزیں ہیں، ایک تلوار، دوسری زرہ، تیسرا وہ گھوڑا جس میں میں سوار ہو کے جب لڑ رہا ہوں۔ کہا یا علی گھوڑا ایک ایسی سواری ہے جو جنگ میں بھی کام آتی ہے، ویسے بھی کام آتی ہے۔ انسان کے پاس سواری ہونی چاہیے، ذاتی سواری کو انسان بیچا نہیں کرتا، لہذا اسے سنبھال کے رکھیے، اسے بیچیے گا مت، اس سے مہر ادا نہ کیجیے گا۔ کہو تلوار، یا علی تلوار بڑی قیمتی ہے، اگر انسان کے پاس ہتھیار نہ ہو تو وہ لڑ نہیں سکتا، دفاع نہیں کر سکتا، لہذا اس کو بھی نہ بیچیے گا اور اس سے بھی مہر ادا نہ کیجیے گا۔ زرہ انسان اس لیے پہنتا ہے کہ اپنے سینے کا دفاع کر سکے، فرنٹ سائڈ کا دفاع کر سکے، سامنے لوہے کا ٹکڑا لگایا جاتا ہے۔ کہا یا علی کبھی کسی نے آپ پہ سینے پہ وار کیا؟
آپ کے سینے پہ بڑھ کے کون حملہ کرتا ہے؟ آپ کی زرہ استعمال ہوتی ہے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ کبھی زرہ تو استعمال نہیں کی؟ کہ یا علی اگر زرہ نہیں رکھی ہوئی ہے تو بیچ دیجیے، زرہ تو آپ کے کسی کام کی نہیں ہے۔ بھائی علی کے کام کی زرہ تو نہیں ہے نا، وہ جو مرد میدہ ہو اس کے کام کی کیا زرہ؟ کہ یا علی زرہ بیچ دیجیے۔ مولا کائنات مصیبت گئے بازار میں، زرہ بیچی، 480 درہم میں زرہ بکی۔ رسول خدا کے ہاتھ میں وہ رقم رکھی، رسول نے جھولی میں وہ رقم ڈال دی اور بلال کو بلایا، بلال اس سے عطر لے آؤ۔ اگلے دن کہا بلال اس سے عطر لے آؤ، کچھ رقم ایک اور کو دی، کہا کہ تم اس سے ایک بہتر جوڑا لے آؤ جو میری بیٹی کے لیے مناسب ہو۔ بس دو چیزیں، ایک عطر، ایک اچھا جوڑا۔ یعنی کیا مطلب؟ رسول خدا سمجھا رہے ہیں کہ یہ دو چیزیں دلہن کے لیے مناسب ہیں کہ ان دو چیزوں میں سوارا جائے دلہن کو، ایک اچھا جوڑا ہو اور جوڑے میں خوشبو آتی ہو۔ بقیہ رقم سے کہا کہ مسجد میں اعلان کر دو کہ نکاح ہوگا اور نکاح کے بعد ولیمہ ہوگا، جس کو آنا ہے اور جو آ سکے۔ اور بعد میں عرض کرتا ہوں تھوڑی سی بات کہ جس کو آنا ہے اور جو آنا چاہتا ہے۔ مولا کائنات نے کہا کہ یا رسول اللہ اس رقم میں تو کھانا پورا نہیں ہوگا۔ کہا میں نے پروردگار سے دعا کی ہے اللہ اس کھانے میں برکت ڈالے گا۔ مہر فاطمہ 480 درہم۔ آپ کہیں گے کہ یہ بڑا جداگانہ ہے، اس سے پہلے کیا کسی اور کا مہر نہیں تھا؟ نہیں عزیزان گرامی، نہ اس سے پہلے کسی کا ایسا مہر تھا کہ تم ایسے بیچو اور یہ دو گے تو اس سے جہیز تیار کروں گا۔ کچھ چیزیں تیار کی رسول خدا نے اور وہ چیزیں بھی جہیز میں دی۔ نہ اس کے آج اس دور میں لوگ پوچھتے ہیں کہ 480 درہم کیا بنیں گے تو ہم اپنی بیٹی کا مہر رکھیں۔ یہ ہے فاطمہ کا امتیاز جو دنیا میں جداگانہ مہر تھا۔ اچھا بھائی، جب پروردگار نے نکاح پڑھا، ایک نکاح میں رسول نے مسجد میں پڑھا، اس سے پہلے پروردگار نے نکاح پڑھا، کیسے پڑھا؟ کیسے پڑھا؟ اب سنیے گا احوال، مختصر سا احوال پڑھوں گا۔ اب وہ یہ کہ رسول کو انہی دنوں میں معراج سے بلایا تھا اور پروردگار نے ولایت علی بھی دی، تحفہ فاطمہ بھی دیا تھا۔ اچھا ایک معراج نہیں ہوئی ہے، یہ شیعہ عقیدہ ہے۔ بس یہ آخری بات کر کے میں اس کو تمام کروں گا۔ ایک معراج رسول اللہ کو نہیں دی ہے، شیعہ عقیدہ یہ کہ متعدد مرتبہ پروردگار نے رسول اللہ کو آسمان پہ بلایا ہے۔ میں اس کو پڑھ چکا ہوں۔ اس وقت رسول حبیب خدا کو معراج سے بلایا، آسمانوں کی سیر کروائی اور کہا کہ اے حبیب خدا، آپ کی بیٹی اور وہ بیٹا جو میرے گھر میں اترا، وہ لڑکا جو میرے گھر میں اترا، فاطمہ بنت اسد کا لال، میں نکاح پڑھتا ہوں۔ اور پروردگار نے اسی کتاب سے پڑھا اور میں نے حوالہ دیا، پروردگار نے نکاح پڑھا۔ کہا اے پروردگار تم مہر کیا رکھے گا؟ کہا اے حبیب خدا زمین پہ جا کے سب کو بتائیے گا کہ میں نے مہر کیا مقرر کیا۔ تو اب سنیے مہر کیا ہے۔ ان اللہ زوجک فاطمہ وجعل صداقها الارض۔ رسول زمین پر آئے، علی سے مخاطب ہو کے کہا اے علی، پروردگار نے آپ کی زوجیت میں فاطمہ کو دے دیا، وجعل صداقها الارض، اور یہ پوری زمین فاطمہ کا مہر مقرر کر دیا۔ یا پوری زمین فاطمہ کا مہر مقرر کر دیا۔ سنیے گا، ان اللہ زوجک فاطمہ وجعل صداقها الارض، پوری زمین فاطمہ کا مہر قرار دیا۔ فمن مشى علی مبرزا لک، مشى حراما، اے علی اب کوئی اس زمین پر اس انداز سے چلے کہ دل میں آپ کا بغض رکھتا ہو، اس کا اس زمین پر چلنا حرام ہے۔ توجہ ہے نا گرامی، یہ سیدہ کی خصوصیت ہے کہ یہ مہر فاطمہ ہے جہاں بیٹھے ہیں۔ لہذا جس کے دل میں علی کا بغض ہوگا اس سے تو لمبا حساب ہوگا کہ زمین پر گھومتے پھرتے تھے اور علی کا بغض تھا تمہارے دل میں، مہر سیدہ پر گھومتے تھے۔ سیدہ کا مہر ہے یہ زمین،
آپ عارضی طور پر اپنی زمین بناتے ہیں، اپنے گھر بناتے ہیں، لہذا جس کے لیے پوری زمین پروردگار نے رکھی ہو مہر میں، وہ ایک ٹکڑے کے لیے نہیں گئی تھی دربار میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، وہ تو اپنے شوہر نامدار کی ولایت کے لیے گئی تھی کہ مانو صدیقہ، مانو سچی. اور کل عرض کروں گا کہ سچی کیسے ہے. اگر برحق مانو گے تو جائے گا زمین کا ٹکڑا بھی اور جائے گا خلافت کا عہدہ بھی، مگر وہ انہوں نے نہ مانا. مگر ستم ظریفی تو بڑی عجیب ہے. میں زیادہ طویل مسائل نہیں پڑھتا، اتنا ہی پڑھتا ہوں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. میرے استاد نے مجھے یہی سکھایا ہے کہ اگر سننے والوں کی آنکھ میں آنسو آ جائے تو سمجھ لو مجلس ہو گئی تمام. تب میں جو نقشہ کھینچوں نا اس کو چشم تصور میں لے کے آنا. کائنات کی کہ سب سے افضل ترین شخص اور آخری نبی کی افضل ترین مستور کسی شخص سے حق مانگنے گئی ہے. جب گئی ہے تو سامنے والے نے کہا فاطمہ گواہ لے کر آئیے. بی بی نے گواہ تو پیش کیے. کہا فاطمہ کوئی تحریر بھی تو لے کر آئیے نا کہ رسول اللہ نے لکھ کے دیا ہو کہ یہ فدق والی زمین آپ کی ہے. بی بی نے تحریر بھی تو پیش کر دی. افضل ترین نبی کی چہیتی لاڈلی بیٹی کی تحریر کو ہاتھ سے کھینچ کے پھاڑ دیا گیا اور ایک ایسا تماچا مارا گیا کہ بی بی لڑکھڑا کر گر گئی. بی بی لڑکھڑا کر گر گئی. جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. فضا نے سہارا دیا اور حجرے تک لے کر آئی. کل عرض کیا تھا مسجد نبوی کے اندر ہی یہ سارا واقعہ ہے اور مسجد نبوی کے اندر ہی پوچھ رہا ہے. 17 قدم کا فاصلہ ہے. 17 بار سیدہ گری ہے، 17 بار سیدہ اٹھی ہے. یقین نہیں آتا ایک نامحرم نے چہرے پہ تماچا مارا ہے. بس عزیزان گرامی، جیسے ہی سیدہ اپنے حجرے میں پہنچی نا تو جناب زینب نے سوال کیا اماں دربار میں گئی تھی، آپ مسجد میں گئی تھی، آپ کو آپ کا حق مل گیا، آپ کی بات مان لی گئی؟ بی بی فاطمہ نے کہا اے زینب کبریٰ، کوئی سوال کرے تو ٹھیک ہے کہ میں اس کو جواب دے دوں گی، مگر آپ سوال نہ کیجئے گا. کہ مادر گرامی میں سوال کیوں نہ کروں؟ کہ بیٹی اب جو دربار میں گئی تھی نا تو مسلمان کا دربار تھا، صحابی کا دربار تھا. اس نے یہ عالم کیا ہے کہ رسول کی تحریر بھی پھاڑ دی ہے اور مجھے تماچا بھی مارا ہے. آپ 61 ہجری میں جائیں گی، صحابی کا دربار نہیں ہوگا، شرابی کا دربار ہوگا. آپ پردے کے عالم میں نہیں ہوگی، بال کھلے ہوئے. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام انقلب ينقلبون.